موسٹ کامن وجہ کیا ہوتی ہے جو پیریڈ نہیں آتے 2-3 مہینے؟ تو سب سے کامن وجہ ہے پی سی اوز۔ پی سی اوز جو ہے پولیسسٹک اوویرین سنڈروم پہ ہم لاسٹ ٹائم ایک لائیو سیشن کر چکے ہیں۔ یہ کوئی بیماری نہیں ہے، یہ لائف سٹائل ہے۔ اگر ویٹ کنٹرول ہو، ایکسرسائز ریگولر ہو، سلیپ سائیکل نارمل ہو، ہیلدی ڈائٹ ہو، تو پی سی اوز کو ریورس کیا جا سکتا ہے۔ پیریڈز کو تھوڑی سی دوائیوں کی مدد سے ریگولر کیا جا سکتا ہے، اور بعد میں آپ اپنے لائف سٹائل کے ذریعے اس کو مینٹین رکھ سکتے ہیں۔ دوسری موسٹ کامن وجہ جو پیریڈ کے ارریگولر ہونے کی ہے وہ ہائی پرولیکٹن لیول ہے۔ پرولیکٹن ایک ہارمون ہے، سیکریٹری ہارمون ہے، جو فیمیل کی بریسٹ میں سے سیکریٹ ہوتا ہے جب وہ دودھ پلا رہی ہوتی ہے۔ اب کچھ خواتین کی جو پرولیکٹن لیول ہے وہ ابھی ماں نہیں بنی، ابھی ان کو حمل بھی نہیں ہوا، لیکن ان کا لیول ہائی ہو جاتا ہے، اور اس کی مین وجہ سٹریس ہے۔ وہ خواتین جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ دماغ میں لے لیتی ہیں، سوچتی رہتی ہیں، اوور تھنکنگ کرتی ہیں، راتوں کو ان کو نیند نہیں آتی، وہ سٹریس لیتی ہیں، ٹینشن لیتی ہیں، تو کیا ہوتا ہے ان کا پرولیکٹن لیول ہائی ہو جاتا ہے۔ پرولیکٹن وہ ہارمون ہے، جب نپلز کو دبا کے دیکھا جائے بریسٹ کی تو اس میں سے سکریشن یا دودھ آتا ہے، اس کا مطلب ہے پرولیکٹن لیول ہائی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بلڈ ٹیسٹ بھی کروایا جا سکتا ہے۔ اب پرولیکٹن لیول جب ہائی ہوتا ہے تو وہ کچھ میڈیسن کے ذریعے نارمل پلایا جاتا ہے، اس سے بھی پیریڈ ریگولر ہو جاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، جب تک پیچھے سے اس سٹریس کو ٹھیک نہیں کیا جائے گا یہ بار بار ہائی ہوتا رہے گا۔ تو بہت ضروری ہے، یہ ایسے ہی ہے کہ ایک کمرے میں اگر پانی جمع ہو رہا ہے تو ہم نے فوراً سے وائپر لگا دیا، دوائی ایسے ہی ہے، لیکن اگر آپ پیچھے سے ٹوٹی نہیں بند کریں گے تو دوبارہ تھوڑی دیر بعد پانی جمع ہو جائے گا۔ بالکل اسی لیے ضروری ہے کہ اس ٹوٹی کو بند کرنا۔ وہ ٹوٹی کیا ہے؟ یہ جو ہم دماغ سے سٹریس لے رہے ہیں۔ تو فیمیلز کا سینسٹیو ہوتا ہے ہارمونل سسٹم، اگر وہ سٹریس زیادہ لیتی ہیں، ٹینشن زیادہ لیتی ہیں، پریشان زیادہ ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ان کو غصہ آتا ہے تو مارنے کو دل کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہے ان کا یہ جو لیول ہے یہ ٹھیک نہیں ہے دماغ کا، ان کو پراپر مینٹل ریلیکسیشن کی ضرورت ہے۔ میڈیٹیشن کے ذریعے، یوگا کے ذریعے، ڈیپ بریدنگ کے ذریعے، بریدنگ ایکسرسائز کے ذریعے، سمپل فزیکل ایکسرسائز کے ذریعے آپ اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ تو پرولیکٹن لیول کو بہت آسانی سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے تھرو سم میڈیسنز، لیکن پہلے یہ کنفرم کرنا ضروری ہے کہ آخر پرولیکٹن لیول کیوں بڑھ رہا ہے۔ کبھی کبھی برین ٹیومر کی وجہ سے بھی پرولیکٹن لیول بڑھ جاتا ہے۔ تیسرے نمبر میں نے آپ سے ذکر کیا تھا تھائرائڈ ڈس آرڈرز۔ تھائرائڈ کا لیول بہت زیادہ ہائی ہو، ٹی ایس ایچ لیول یا ٹی ایس ایچ لیول بہت زیادہ لو ہو، تب بھی پیریڈز ریگولر ہو جاتے ہیں۔ کبھی مہینے میں 3 دفعہ آنے لگتے ہیں، کبھی 3 مہینے آتے نہیں ہیں۔ تو یہ لیول، اس کے بھی کچھ علامات ہوتی ہیں جو ہم نے دیکھنی ہوتی ہیں کہ خاتون جو ہے ان کے اندر چڑچڑاپن، غصہ، ڈپریشن اور نیند کا نہ آنا، قبضی رہنا، یہ والی علامات ہوں تو وہ ہائپوتھائرائڈ کہلاتی ہے۔ اور اگر دل کی دھڑکن تیز ہو جائے اور پیلپیٹیشن ہو اور انزائٹی ہو اور ہاتھوں میں ٹریمرز ہوں اور موشن لگے ہوں تو ہم کہتے ہیں یہ ہائپر تھائرائڈ ہے، اور ہائپر تھائرائڈ پیشنٹ میں انزائٹی بھی ہو جاتی ہے۔ تو میں آپ سے بات کر رہی تھی کہ تھائرائڈ لیول بیلنس ہونا بھی پیریڈز کو ریگولر کرنے کے لیے ضروری ہے۔ تو اگر آپ کا تھائرائڈ لیول نارمل نہیں ہے تو ایک تو پریگنینسی ہونے میں مشکل ہوگی، کنسیو کرنے میں مشکل ہوگی، دوسرے پیریڈز ریگولر نہیں ہوں گے۔ تو اپنے جب آپ کا ڈائگنوز ہو جائے گا تھائرائڈ کا پرابلم، تو اپنے فزیشین یعنی کہ میڈیکل اسپیشلسٹ کی ہیلپ کی مدد سے آپ کو پراپر میڈیسن لینی چاہیے تاکہ اس لیول کو کنٹرول کیا جا سکے۔ چوتھے نمبر پہ جو بات آتی ہے وہ آتی ہے کچھ خواتین میں پری میچور اوویرین فیلئر ہو جاتا ہے، یعنی کہ وقت سے پہلے ماہواری بند ہونا شروع ہو جاتی ہے کیونکہ ان کے ہارمون بیلنس نہیں رہتے، ایف ایس ایچ لیول بہت ہائی ہو جاتا ہے، اس میں بھی پیریڈ نہیں آتے۔ اور کچھ خواتین میں پراپر جو ہوتا ہے وہ ایک گروتھ بن جاتی ہے یوٹرس کے اندر، پولپ یا فائبرائڈ آ جاتا ہے جس کی وجہ سے بار بار پیریڈز آتے ہیں۔ تو الٹرا ساؤنڈ پہ اس طرح کی چیزیں ڈائگنوز ہو جاتی ہیں کہ بچہ دانی کے اندر رسولی تو نہیں ہے، بچہ دانی کے منہ کے آگے رسولی تو نہیں ہے، کیوں پیریڈز جو ہیں وہ بار بار آ رہے ہیں۔ پیریڈز بار بار آنا ایک اچھی علامت نہیں ہے، اس کے لیے الٹرا ساؤنڈ کروانا بیسک نیڈ ہے۔ اگر الٹرا ساؤنڈ پہ کوئی ایسا پرابلم آ رہا ہے تو آپ کی ڈاکٹر آپ کو اس کے مطابق دوائی یا آپریشن تجویز کر دیتی ہے۔